أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. اے ایمان والو، بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچا کرو، بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں. اسی صورت میں سورہ حجرات میں دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں: ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تحقیق کر لو. ایک قرأت ہے فتبینوا، ایک ہے فتثبتوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو. سنی سنائی بات پر ایکشن لے کر بعد میں پھر تم پچھتاؤ گے. بسا اوقات خبر غلط نکلے گی اور تمہیں پچھتاوا ہوگا. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تم کسی قوم پر حملہ کر بیٹھو لا علمی کی وجہ سے. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں ندامت اور پشیمانی ہو. تو بدگمانی سے بچو، تحقیق کے بغیر ایکشن نہ لو. یہ اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں فرما رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں: ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی یہ بہت جھوٹی بات ہوتی. تو ہمارے آج کے اس ٹیکنالوجی کے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں بدگمانیوں کے چانس بہت زیادہ ہو گئے، بہت زیادہ بدگمانیوں کے چانس بڑھ گئے. بسا اوقات یہ آپ کا موبائل ہی بہت زیادہ بدگمانیاں پھیلا دیتا ہے. میں نے آپ کو کال کی، آپ سو رہے ہو، آپ کا فون دور پڑا ہوا ہے. میں نے کال کی تو میری کال کے دوران ہی کسی اور نے بھی کال کی، تو اس کو کیا ملے گا؟ مصروف ملے گا. وہ کہے گا دیکھو 5 منٹ پہلے کال کی، بیل جاری تھی، ظالم سن نہیں رہا تھا اور اب دیکھو مصروف جا رہا ہے. کسی اور کی سنتا ہے، میری نہیں سنتا. تو وہ بدگمانیاں کر کر کے پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا. بس اوقات کمپیوٹر ہی غلط بول دیتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک کال میں دوسری کال آ جاتی ہے، ایک کال سے دوسری جوائنٹ کال ہو سکتی ہے. ایک عام آدمی تو کہے گا اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، میری بات ہوئی ہے ایک ہی فون پر، اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اور اب کہہ رہا میں وہاں سے دور ہوں. تو وہ ان کو اکٹھا بیٹھے سمجھے گا، حالانکہ وہ دور ہیں. اور پھر جو سوشل میڈیا ہے، اس پہ تو بڑی مصیبت ہے. تصویروں کو کاٹ کر، گلا کاٹ کر کسی اور کا ٹھوک دو اور تصویر بنا کر لگا دو، آواز کسی کی لگا دو، اشارے کسی کے لگا دو. ویڈیو جو ہے اس پر بہت کھلواڑ ہوتا ہے. تو بڑے بڑے دماغ جو سمجھدار ہیں وہ بھی چکرا جاتے ہیں کہ فلاں نے یوں کہہ دیا. میں نے خود دیکھا ویڈیو پر، اس نے یہ کہہ رہا تھا، وہ حالانکہ وہ نہیں کہہ رہا تھا. تو یہ بدگمانی بھی ہے اور یہ وار ویپن بھی ہے، یہ جنگی ہتھیار بھی ہے. جب حالات خراب ہوتے ہیں تو اس طریقے سے بدگمانیاں اور افواہیں پھیلا کر بڑے بڑے کام نکل آتے ہیں جو بڑی بڑی فوجوں سے نہیں نکلتے، وہ ان بدگمانیوں سے نکل آتے ہیں. اگر افواہیں پھیل جائیں نا کہ جنگ لگنے جا رہی ہے یا جنگ کے بعد یہ ہونے جا رہا ہے اور یہ پیسے نکلواؤ بینکوں سے، ساری دنیا پیسے بینکوں سے نکلوانے چل پڑے افواہ کی بنیاد پر، سارے بینک زیرو ہو جائیں گے، دڑام سے نیچے آ جائیں گے، سارے کے سارے بینک تباہ ہو جائیں گے اور پورا معیشت کا نظام زمین بوس ہو جائے گا. یہ بالکل اس سود کی بنیاد پر بہت ہی پانی کے بلبلے پر قائم کیا گیا، اور یہ صرف افواہیں نہ پھیلنے کی بنیاد پر چل رہا ہے. افواہیں پھیل جائیں تو یہ ختم ہے. تو اس لیے یہ بدگمانیاں اور افواہیں بہت بڑے بڑے جنگی مقاصد کے لیے بھی ہوتی ہیں، قوموں کو لڑانے کے لیے بھی، قوموں کو لڑائی سے بچانے کے لیے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. تو ہمیں موٹا سا قانون رکھنا چاہیے
کہ بغیر تحقیق کے ہم ایکشن نہ لیں. جو بھی بات ہوتی ہے، جتنے بھی لوگ بات کرتے ہیں، اسلام میں یہ قانون ہے کہ سچے آدمی کی روایت قبول کی جاتی ہے، جھوٹے کی روایت قبول نہیں کی جاتی. سچا بھی ہو بظاہر تو اس کی بھی مزید تحقیق کی جاتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ابو سعید خدری رضی اللہ، ان کے پاس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آتے ہیں. دروازے کو دستک دی، 1 دی، 2 دی، 3 دی، واپس چلے گئے. حضرت عمر نکلے، دیکھا وہ جا رہا ہے ایک آدمی، بلایا ان کو. دستک آپ نے دی تھی؟ جی میں نے دی تھی. تو پھر گئے کیوں؟ وہ جی حدیث میں اسی طرح آتا ہے کہ 3 دفعہ دستک دو، اور اگر وہ نہ نکلے تو چلے جاؤ وہاں سے. لو، یہ میں نے آج تک حدیث نہیں سنی، تم نے کہاں سے سن لی؟ جاؤ گواہ لے کر آؤ. اب وہ موسیٰ رضی اللہ عنہ پریشان ہے کہ بات تو سچی ہے، میں نے سنی بھی ہوئی ہے، لیکن اب گواہ ہو سکتا ہے اب نہ ملے مجھے. تو پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ گواہ بنے اور انہوں نے آ کر بتایا. تو یہ نہیں کہ وہ اس صحابی پہ اعتماد نہیں تھا، اور یہ معنی بھی نہیں کہ ایک راوی ہو تو روایت نہیں لیتے. صرف وہ ایک دباؤ رکھنا چاہتے تھے کہ جو بھی نبی کے نام پر بات کرے اس کو 1000 بار سوچنا ہے کہ عمر نے پوچھ لینا ہے کہ تیرے پاس گواہ بھی ہے یا نہیں. تو حدیث بیان کرتے وقت تو وہ محتاط ہو جائیں سب. تو اس طریقے سے جو بھی بات میڈیا میں آئے اس پر فوری ری ایکشن نہ کرو. ہو سکتا ہے وہ بات کچھ اور ہی نکلے. اس وقت تو مصیبت بنی ہوئی ہے، تمام ملکوں کی خبریں، تمام جو اخبار میں آتا ہے اس کے برعکس سچا ہوتا ہے، اور وہ جو آ رہا ہوتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے اکثر. تو ہمیں اس میں اپنی عزت اور اپنے ملک اور اپنا وقار بچانے کے لیے بھی، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی ہمیں بدگمانیوں سے بچنا چاہیے، اور تحقیق کے بغیر آگے بڑھ کر کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے. واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.